یہ اپنی امانتوں اور معاہدوں کی پابندی کرتے ہیں. زبان کے کیا ہوتے ہیں؟ ایک نمبر. گولی باز نہیں ہوتے. یہ چیز بھی آج کیا چل رہی ہے؟ شارٹ. داڑھی والا بھی ٹوپی کرا رہا ہوگا, نمازی بھی کرا رہا ہوگا, اور آپ کسی سے کوئی وعدہ کر لیں کہ میں تمہیں اتنے دن کے بعد پیسے دے دوں گا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتی آپ دے دیں. آپ نے جب مالک مکان سے ایگریمنٹ کیا, اکثر ایگریمنٹ ہوتا ہے کم از کم 5 تاریخ تک کرایہ مل جانا چاہیے. میرا خیال ہے 99% لوگ 5 تاریخ تک کرایہ نہیں دیتے. پاکستان میں تو نہیں دیتے. مالک مکان فون کرتا ہے, سائلنٹ پہ رکھ لیا فون, نمبر آف کر دیا, اٹھا نہیں رہے, 10 15 دن. بھائی بول دیا نا جب پیسے آئیں گے تو دے دوں گا, کہ بھاگے جا رہا ہوں میں. سوال پیدا ہو رہا ہے کہ وہ آپ کو یاد دلا کیوں رہا ہے؟ ایگریمنٹ آپ نے کیا تھا, جب اس نے گھر آپ کو دے دیا. میں اکثر کرایہ داروں کے حقوق پر بیان نہیں کرتا, مالک مکانوں کے حقوق پر بیان کرتا ہوں, حالانکہ میں خود کرایہ دار ہوں, مالک مکان نہیں ہوں. تو اسی طرح کرایہ دار نا گھننے بن جاتے ہیں, اور آ کے یہ دیکھو اتنا ظالم مالک مکان ہے, کلر کر کے نہیں دیتا, نل کے ٹھیک نہیں کرتا. تم ہر 2 دن کے بعد نلکوں کی تم نے واٹ لگائی ہوئی ہوتی ہے یار. اپنے گھر کے نل کے تم کیسے استعمال کرتے ہو, کرایہ دار کے نل کے کیسے, دیواروں کی واٹ لگا دیتے ہیں کرایہ دار. آپ پورا کلر کر کے دو, حشر دیکھو 2 دن میں کیا کر کے دیتے ہیں اس کا. تو اس لیے میرا تو نظریہ ہے دو ہی نہیں کرائے پہ گھر. اتنا تم کرایہ نہیں لوگے جتنی تمہارے گھر کی ریپیئرنگ میں خرچہ آ جائے گا. لیکن بہرحال مجبوری ہوتی ہے لوگوں کی. تو اب جب کرایہ دار کو گھر دے دیا ہے تو بھائی آپ کا ایگریمنٹ ہوا ہے 5 تاریخ کا, آپ کیا کرو احتیاطاً 1 تاریخ کو دے دو. آپ اچھا امیج اپنا قائم کرو. آئندہ کہیں جاؤ نا, کرایہ دار مالک مکان رو رہا ہو, یار اتنا اچھا کرایہ دار تھا, یہ مجھ سے روٹھ کے نہ جائے. میں اپنی تعریفیں کرتا نہیں ہوں, لیکن آج کل بہت کرنے لگا ہوں الحمدللہ. میں جب بھی کوئی کرایہ کا گھر خالی کرتا ہوں تو مالک مکان کو اب تک کی رپورٹ کے مطابق خوشی ہوئی نہیں ہے. ان کو ڈر ہوتا ہے کوئی دوسرا بندہ آ کے پتہ نہیں کرایہ کھا جائے, کیا کر لے. اور میں ایسا بھی کر لیتا ہوں, اگر میرے پاس پیسے زیادہ آ گئے تو میں 2 مہینے کا ایڈوانس میں دے دیتا ہوں کرایہ, کہ یار ہماری جان چھوٹے گی یار, 3 مہینے کا لے لو, 4 مہینے کا, جان چھوٹ جائے ہماری, کیونکہ ہم نے دینے تو ہیں, آج نہیں تو کل دینے. لیکن آپ اتنے نیک نہ بنیں, آپ ٹائم پہ دے دیا کریں بس. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون. لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب ادھر ادھر کی باتیں بہت کرتے ہیں. میں اگر ان آیتوں کو آج کے حالات کے لحاظ سے ڈیفائن نہ کروں تو یہ آیتوں تو 1400 سال سے پڑھی جا رہی ہیں, آپ بھی سن رہے ہوگے. جب تک آج کے حالات پہ فٹ نہیں کریں گے تو سمجھ میں آئیں گی نہیں. یہ مثالیں ادھر ادھر کی نہیں ہوتی, یہ قرآن کو سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں. تو قرآن کہہ رہا ہے والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون. ایگریمنٹ کی کیا کرتے ہیں؟ پابندی. والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون والذین هم علی صلاتہم, یہی ہے نا, وعہدہم راعون والذین هم بشہاداتہم قائمون. سچی شہادت دیتے ہیں, چاہے آپ کے خلاف ہو, چاہے آپ کے ماں باپ ہی کے خلاف کیوں نہ ہو. دیکھو قرآن کہہ رہا ہے حق بولو, چاہے تمہارے باپ اور ماں کے خلاف کیس جا رہا ہو. تو جب باپ اور ماں کی رعایت کرنا جائز نہیں ہے تو اپنے سیاسی لیڈر کی رعایت کرنا کہاں سے جائز ہو گیا؟ کہ ہم چونکہ اس تنظیم کے ہیں تو ہمارے. اچھا قرآن میں خوب سمجھ لو, جب آپ کسی کی طرفداری کرتے ہیں تو اس میں کسی کا ایمان, داڑھی, پگڑی, 4 مہینے تبلیغ میں لگے ہوئے, بزرگ ہونا, یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی ہیں. یہ بہت بڑا فالٹ ہے. جب آپ فیصلہ, مثال کے طور پر عدالت میں کیس چل رہا ہے, بلایا گیا جی چور کو, ایک شخص نے کہا کہ یہ چور ہے, اس نے میرے 20 لاکھ روپے چرائے ہیں. لایا گیا چور کے یہاں نشان تہجد کا, خوبصورت داڑھی, چہرے سے نور کی کرنیں نکل رہی ہیں, اور چور کے ہاتھ میں اتنی بڑی, چور نہیں تھا وہ, الزام لگا چوری کا, میں نہیں کہہ رہا چور تھا. جس نے الزام لگایا اس نے ایسے شخص پہ الزام لگایا جس کو جب عدالت میں لایا گیا تو جج احترام سے قریب تھا کہ سردے میں گر جائے. ایسے نور کی کرنیں اور خشوع و خضوع اور تسبیح, سبحان اللہ سبحان اللہ, بات بات پہ وہ کیا کہہ رہا ہے. اور ذرا سی کوئی جج قرآن کی آیت پڑھتا ہے وہ آنکھوں سے آنسو جاری, اللہ کے خوف سے. جس نے کیس کیا وہ جب آیا تو گٹکا منہ میں اس کے, یہ میں سمجھا رہا ہوں ہو کیا رہا ہے مارکیٹ میں آج کل, اس کے منہ میں کیا ہے؟ گٹکا.
اور جب بات کرتا ہے منہ سے بھگوگے نکل رہے ہیں اس کے. گٹکے والے تو میں تو بات ہی نہیں کرتا, منہ سے نا گٹکے نکل رہے ہوتے ہیں ان کے, تمیز سے بولا جا نہیں رہا کمبخت سے, پھٹے ہوئے کپڑے اس کے, موالیوں والی شکل, نور کے بجائے گریس کی کرنیں نکل رہی ہیں اس کے منہ سے. جتنا اس کو گندا کر سکتے ہو کرو. زانی ایک نمبر کا, شرابی, اس پہ الزامات ہیں, یہ ایسا ہے, یہ یوں ہے, یہ یوں ہے. اس نے کیس کیا جی یہ جو صاحب ہے نا جن کے نور کی کرنیں, اس نے میرے 20 لاکھ روپے چرائے ہیں. کیا جج یہ کہہ سکتا ہے کہ تو اپنی شکل دیکھ اور اس کی شکل دیکھ, تو اپنا ماضی دیکھ اور اس کا ماضی دیکھ؟ جج کو یہ اجازت ہے بھائی؟ کسی نے کہا کہ یہ جو چور ہے نا اس کا ماضی بھی ہے, یہ جو چرسی ہے نا اس کا ماضی دیکھو, اس نے یہ کیا ماضی میں, اس نے یہ کیا ماضی میں, اس نے یہ کیا, اور یہ اتنے تہجد گزار اور اتنے نیک اور اتنے فلاں. جج کہے گا بھائی گواہوں سے اگر ثابت ہو گیا نا کہ اس نے چوری کی ہے تو میں اس کی چہرے کی رونق, نور اور تہجد کی وجہ سے اس کو معاف نہیں کروں گا. چوری کا جرم ثابت ہوگا, اس کا ہاتھ کٹے گا. سمجھتے ہو؟ آج یہ بڑا مسئلہ ہے. ہم جب تجزیہ کرتے ہیں تو دلائل کے بجائے شخصیتوں کی ذاتی حیثیت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, یہ نیک ہے اور یہ کیا ہے, برا ہے. بھائی جو مرضی ہے. اس کیس میں آپ دیکھو, اس کیس میں آپ دیکھو, میں جبھی لوگوں سے کہتا ہوں کوئی اچھی بات کرے نا آپ کیڑے نکالتے ہو, میں ان سے فوراً پوچھتا ہوں یہ تمہارے والے نے یہ اچھی بات کی ہوتی تو یہ والے کیڑے نکالتے ہیں؟ پھر تو نعرے لگاتے سبحان اللہ بھائی زندہ آباد. دوسرا والا کر رہا ہے تو اس کی چونکہ شکل پہ نور نہیں ہے, فار ایگزامپل گٹکا رکھا ہوا ہے اس نے منہ میں, اب اس کی تعویل کی جا رہی ہے. اس سے قرائن تو ہوتے ہیں کچھ قرائن کہ بھائی یہ, یعنی قرینہ الگ چیز ہوتی ہے, دلیل الگ. جب کوئی جزم سے فیصلہ کیا جاتا ہے تو قرائن کی بیس پر نہیں بلکہ دلائل کی بیس پہ. قرائن تو ہوتے ہیں کہ یار یہ اتنے بڑے بزرگ چوری کر کیسے کر سکتے ہیں یار, اتنے نیک, اتنے نور کی کرنیں. تو ہو سکتا ہے جج گواہی کا معیار تھوڑا سخت کر دے, اتنی جلدی قبول نہ کرے اس دعوے کو, معیار سخت کر دے گا, لیکن کیس بری کر دینا کہ یہ چل بے نکل یہاں سے, چرسی بڑا آیا, الزام لگاتا ہے. پھر جب الزام اگر ثابت ہو جائے گا نا کہ اس نے 20 لاکھ روپے کھائے ہیں تو پھر جج کیا فیصلہ کرے گا, اس کمبخت نے داڑھی رکھی اس لیے تاکہ لوگوں کے پیسے کھائے, یہ چہرے پہ کریمیں لگا لگا کے نور پیدا ہی کمبخت نے اس لیے کیا ہے اس نور کو کیش کرائے, اور یہ سیدھا سادہ چرسی موالی جو جیسا اندر سے ویسا باہر سے, یہی کہیں گے نا لوگ. تو اب چرس پینا نہ شروع کر دیں, داڑھی رکھنا لازمی ہے, فرض ہے. اچھے اعمال کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے چہرے پہ نور بھی آتا ہے. تو ایسا نہ ہو کوئی نور والا نظر آ رہا ہو تو میرے بیان اس پہ فٹ کرنا شروع کر دیں, تیرے بارے میں کہا ہے. یا کوئی داڑھی والا نظر آئے, مفتی صاحب تیرے بارے میں کہہ رہے تھے. میں کسی کے بارے میں نہیں کہہ رہا, میں اصول سمجھا رہا ہوں قرآن کا, کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ حق بات کرو چاہے تمہارے ماں باپ کو جیل ہو جائے. یعنی اگر ماں باپ کے خلاف کسی نے کیس کیا ہے اور اس میں جس نے دعویٰ کیا وہ برحق ہے تو ماں باپ کے خلاف بھی گواہی دینی پڑے دو. تو جب آپ کے ماں باپ کو قرآن نہیں بخش رہا تو آپ کے تنظیم کے لیڈر کو کہاں سے بخشے گا قرآن؟